بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ آج 5 اگست ہے، دو حوالے سے بڑا اہم دن۔ ایک تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے ان کی انسٹرکشنز تھیں کہ آج تحریک انصاف کی حکومت مخالف تحریک نقطہ عروج پر ہوگی، لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ حالات بالکل اس سے مختلف دکھائی دیے۔ کارکنان مختلف شہروں میں نکلے ضرور، لیکن ان کو لیڈ کرنے کے لیے لیڈرشپ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو اگر اس تحریک کا نقطہ عروج یہ ہے تو انجام کیا ہوگا؟ پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز آج یوم استحصال کشمیر ہے۔ آج سے ٹھیک 6 سال قبل مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بھارت نے ختم کیا تھا اور اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کے بعد سے گزشتہ 6 سال میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں جو وہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا رکھے، اور اس کے حل کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے، اس پر بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اور اس کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے جوائن کیا ہے شوکت یوسفزئی صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے بتائیے گا، آج 5 اگست ہے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 5 اگست کو جو تحریک ہے اس کا نقطہ عروج ہوگا۔ ہمیں جو مناظر نظر آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ کوئی منظم منصوبہ بندی نہیں تھی، کوئی منصوبہ سازی نہیں تھی پارٹی قیادت کی۔ کارکنان مختلف شہروں میں نکلے ضرور، لیکن اپنے تئیں نکلے، لیڈرشپ دکھائی نہیں دی۔ اگر یہ نقطہ عروج ہے تو سر پھر تحریک کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دن جس انداز سے درجنوں ہمارے ممبران اسمبلی جس میں سینیٹرز ہیں ان کو نااہل قرار دیا گیا، آپ اس سے اندازہ کریں کہ حکومت کی فسطائیت اور حکومت کا جو میرٹ کا نظام ہے وہ کتنا فلاپ ہو چکا ہے۔ اور حکومت نے اس سے پہلے بھی پوری کوشش کی کہ جتنے سینئر لوگ تھے، کچھ کو تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کچھ کے خلاف جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں اور کچھ نااہل قرار دیے گئے ہیں، اور شاید یہ حکومت کا خیال تھا کہ لوگ ڈر جائیں گے، نہیں نکلیں گے۔ پنجاب کے اندر تو منی مارشل لا ہے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ دفعہ 144۔ اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں، ورکر نکلے ہیں اور لیڈرز بھی نکلے ہیں، لیکن زیادہ تر لیڈر تو جیلوں میں ہیں یا پھر ان کے خلاف مقدمات ہیں۔ تو پنجاب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کو تو اب شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ انہوں نے سیاست کو ختم کر دیا اور جمہوریت کو ختم کر دیا، اور رول آف لا ختم ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ ایک پرامن سیاسی جدوجہد کو روکنے کے لیے جو جس فسطائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے، میرے خیال سے بڑا افسوسناک ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنی بڑی پارٹی جس کے ساتھ 80-85% لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور لیکن اس کے باوجود اس کو سیاست کرنے کا حق نہیں مل رہا۔ تو پرامن سیاسی جدوجہد کرنا ہمارا حق تھا، ہے، اور ہم جاری رکھیں گے اور حکومت کو تھکائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو پہلا دن ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ آگے ہوتا ہے کیا ہے۔ شوکت صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کو تھکائیں گے، بظاہر یہ لگ رہا ہے، اور انفیکٹ اب کارکنان کی اپروچ بھی یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف کے قائدین تھک گئے ہیں، وہ لوگ اب اس طرح اگریسیولی نئی سڑکوں پر نکلتے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور میرا بنیادی سوال بھی پہلے یہی تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 5 اگست نقطہ عروج ہوگا تحریک کا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آج ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پنجاب میں ٹھیک ہے کریک ڈاؤن ہوا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف، لیکن تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا ہے، بلوچستان میں، سندھ میں، آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، پارٹی قیادت نے جو فیصلے کیے ہیں، جس طرح لوگ نکلے ہیں، اس کو نقطہ عروج کہا جا سکتا ہے تحریک کا؟ دیکھیں، جس انداز سے انہوں نے تیاری کی اور جو کارکنوں کو ہدایت دی گئی اسی طرح ہو رہا ہے نا۔ اب یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ایک دن کی تاریخ تو ہے نہیں کہ صبح نکلے شام کو واپس چلے گئے پھر بات ختم ہو گئی۔ یہ تو ابھی سٹارٹ ہے اور ایک مسلسل جدوجہد ہے، اور جو پرامن سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ اپنا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرا سکتا ہے، لیکن اس حکومت جو جعلی فارم 47 سے بنی ہے، اس کے آگے تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ یہاں تو نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، کس کے آگے آپ رونا روئیں گے؟ یہاں تو جس طریقے سے جو ادارے لگے ہوئے ہیں، جس طرح الیکشن کمیشن نے آج جس طرح فیصلے کیے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے اندر ابھی کوئی مزید کوئی رہ گیا ہے۔ حکومت کے بڑے بڑے دعوے فلاپ ہو رہے ہیں، معیشت کہتے ہیں بہتر ہو گئی ہے، تو معیشت کہاں بہتر ہوئی ہے؟ آپ نے
मुख्तसर अरसे में शहबाज शरीफ ने 33,000 अरब का कर्जा ले लिया अभी तक, और 33,000 अरब से उन्होंने मुझे बताया कि मुल्क में वो पैसा कहाँ लगा है, कौन सा सूबा उससे तरक्की कर गया है। लाइन ऑर्डर की सूरत ये है कि पंजाब में कच्चे के डाकुओं से जान नहीं छूट रही, आपकी पूरी मशीनरी फ्लॉप हो गई है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ। इसी तरह कराची के अंदर अगर आप देखें तो अमेरिकन कह रहे हैं कि कराची में अपने लोगों को उन्होंने मना कर दिया कि शहर में ना फिरें, ये तो उनके हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। तो ये चीज़ें ऐसी है कि गवर्नमेंट को इस तरफ फोकस करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त पूरा जोर लगा रही है हुकूमत के पीटीआई को क्रश करे, और एक इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो हर हद तक जा रही है, पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। अच्छा, एक अभी अप्रोच सुनने में आ रहा है कि अप्रोच 27वें आईनी तरमीम के लिए काम हो रहा है, शौकत तो भाई, ये तो मैं ये 27वें आईनी ये तरमीम कुछ से भी कर मुतालिक भी ले। आपसे सवाल करता हूँ, लेकिन एक अप्रोच विद इन तहरीक इंसाफ ये भी है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ। तभी इस तरह के मौक़ों पर ऐसी प्लानिंग होती है कि अल्टीमेटली वो एक जो है वो फ्लॉप शो जो है वो कंसिडर किया जाए। आज के दिन के हवाले से भी कारकुनान की जो अप्रोच थी, कारकुनान के जो सवालात थे, हम भी मल्टीपल टाइम्स टेलीविजन पर पूछते रहे आपके लोगों से कि भाई आपकी प्लानिंग क्या है, तो कोई डायरेक्शन उनकी गुफ्तगू में नहीं थी। और आज वही कुछ नज़र भी आ रहा है कि जिस तरीके से लोग निकले हैं, डायरेक्शनलेस लोग निकले हैं, जो निकले वो खुद ही निकला है, क़यादत में कोई लीड करने वाला नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ इंस्ट्रक्ट भी नहीं किया हुआ किसी को। नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि क़यादत मौजूद नहीं थी। आलिया हमजा साहिबा लीड कर रही थी पंजाब में, यहाँ पे जुनैद अकबर साहब कर रहे हैं सूबे में, अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो आप बात कर रहे हैं वो आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि पंजाब के अंदर अगर सियासी जदोजहद की इजाज़त मिल जाए तो पूरा पंजाब इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी रियासती ताकत है, बंदूकें हैं, और आप अपने सियासी कारकुनों को निकालें ताकि वो बंदूकें जो है उनको मारें, तो ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। और ना ही कोई स्टील के बने लोग हैं कि जी आप कहें कि जी आप चलाएं बंदूकें, ना कोई ऐसी ट्रेनिंग दी गई है। हम तो सारे सियासी वर्कर हैं, वैसे सियासी वैसे स्ट्रगल भाई कर सकते शौकत भी हैं, आप और वो समझते हैं, स्ट्रगल हो रही है। लेकिन इस हुकूमत ने फ्यूचर के लिए बहुत बड़े सवाल छोड़े हैं कि आइंदा क्या होगा इस मुल्क के साथ, जो कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस आइन के साथ, मईशत के साथ और मुल्क के साथ। आप वैसे समझते हैं कि ये प्लानिंग दुरुस्त नहीं थी कि मुख्तलिफ शहरों में लोग निकलें, जब आप लोगों को अंदाज़ा था कि इस तरह का माहौल बन सकता है, और चंद रोज़ से ये खबरें भी आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ हो रहा है, तो आप लोग बेहतर था चाहे खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक मकाम पर कोई बड़ा जलसा कर देते, एक मैसेज चला जाता। नहीं, मेरे ख्याल से ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें आप ये देखें कि इतनी बड़ी फस्तायत के बावजूद लोग निकल रहे हैं और जाली मुकदमात बन रहे हैं, लोगों को नाअहल करार दिया जा रहा है। ऐसी कौन सी पार्टी आप बताएं ना मुझे कोई कि उसके साथ इतना बड़ा उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता रहा है और फिर वो फिर भी खड़े रहे हैं। तो मैं ये तो एक किस्म की एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। देखिए, एक प्लानिंग हुई है, ABC 3 प्लान बने हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला भी काफ़ी टाइम है, और जो आपकी ख्वाहिशात हैं या जो इनकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि जी ज़्यादातर लोग निकल आएँ, तो वो भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, एक साथ भी निकल आएंगे। अब ये तो देखें, एक किस्म की रैलियां और ये इस करने का मकसद ये था कि हुकूमत को पता चले कि हाँ लोग हैं पीटीआई के साथ, अभी भी नहीं खौफजदा। नहीं तो फिर अप्रोच क्या है विद इन पीटीआई? आपने कहा अभी काफ़ी वक्त है, खान साहब को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं जेल के अंदर, आप मज़ीद कितना वक्त आप समझते हैं कि ये तहरीक को मोमेंटम लेने में लगेगा या उस अप्रोच तक पहुंचने में लगेगा जब आपको लगता है कि खान साहब की रहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी? नहीं, आप क्या समझते हैं कि हम डंडे उठाएं और असला उठा के अडियाला जेल पे हमला कर दें? नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं अगर आप समझता। देखें ना, मैं तो हम तो बिल्कुल ऐसा देखें नहीं ना, मैंने आपसे कहा समझता। कि सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं, उसमें महीना लगे, 2 महीने लगे, साल लगे, लेकिन सियासी स्ट्रगल जारी रखेंगे। एक तरफ फस्तायत है, हुकूमत जो है वो रियासती ताकत इस्तेमाल कर रही है आवाम के खिलाफ, दूसरी तरफ नहते आवाम है। तो पूरी दुनिया के अंदर हमेशा जब सियासी लोग एहतजाज करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। आपने देखा मलेशिया के अंदर 20-30 हज़ार से ज़्यादा लोग निकले, महातिर मोहम्मद साहब भी उसमें थे, तकरीरें हुई, पूरी जो पुलिस सिक्योरिटी थी वो उनको सिक्योर कर रही थी, सिक्योरिटी दे रही थी। यहाँ क्या होता है, यहाँ पंजाब पुलिस आके फायरिंग शुरू कर देती है, आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर देती है।
تو یہ جو عمل ہے میرے خیال سے یہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور آپ لوگ اپنے ضمیر پہ بھی دیکھیں، جتنا آزاد میڈیا ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے. یا تو دیکھیں نا، یا تو مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دے دے تو اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کے پاس لوگ ہیں یا نہیں ہے. یہاں تو ووٹ کی طاقت ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس اتنے کلاشنکوف ہے اور ادھر اتنے کلاشنکوف ہیں. نہیں، میں تو ووٹ کی مسئلہ بات کرتا ہوں. کلیشنکوف یہ کا ووٹ کی عزت والی بات کرتے ہیں، تو ووٹ مسئلہ کی عزت یہ کہاں کلیشنکوف دے کا رہے یا ہیں؟ بندوقوں کا یا جو ہے وہ ڈنڈوں کا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ پھر آپ لوگ چیزوں کو، مسائل کو کس طریقے سے سیٹل کریں گے. تحریک انصاف کے اندر اپروچ یہ ہے کہ ہم نے بیٹھنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. آج بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ٹیبل پر، ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم آج بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ایون 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر انہوں نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے تو ہم اس پہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ لوگ کیوں پھر پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ یار مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ اس کو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کہہ رہے ہیں، جس کو 17 سیٹوں پہ ایک بندہ وزیر اعظم بنا ہے. اور ہمیں تانے ملتے ہیں کہ 2018 میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر آئے تھے. دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر ہم نے حکومت ضرور بنائی تھی، بالکل میں مانتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن ہم نے سیٹیں اپنے زور بازو پہ لی تھی. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، ہم اسمبلی میں پہنچے تھے، اکثریتی پارٹی تھی. ٹھیک ہے، 3-4 جماعتیں جو ہمارے ساتھ ملی تھی وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ملی تھی، اور ان کے ذریعے ہم نے حکومت بنائی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ چلے جاؤ تو وہ چلے گئے. تو یہ حکومت جو ہے یہ تو ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اس میں تو نواز شریف کا تو کچھ ہے ہی نہیں. نواز شریف اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، اور ایک ایسی خاتون جو 70 سالہ خاتون ہے بیچاری، ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اسی کے بنیاد پہ ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے نواز شریف کو شکست دی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ 65 سال 70 سال کے سیاسی لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں مل رہی ہیں. تو اس ملک کے اندر تو آئین قانون یہ تو سب ختم ہو رہا ہے نا. اب تو صرف بات رہ گئی ہے کہ طاقت کا استعمال ہے. پھر طاقت کا استعمال کر کے ہمیں کہا جاتا ہے آپ نکلو. تو یہ اس کے ساتھ بھی اگر کوئی لوگ نکلتے ہیں نا تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں، اگر اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ فریش الیکشن کی طرف جائیں. اچھا، ابھی جو آج الیکشن کمیشن نے مزید آپ کے 11 ارکان کو نااہل کر دیا ہے، جس میں 9 اراکین اسمبلی اور 2 سینیٹرز شامل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مزید نااہلیاں ہو سکتی ہیں تحریک انصاف کے سرکل میں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. یہ حکومت جو ہے نا، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کوئی آئین قانون تو یہاں ہے نہیں نا. جو بھی آواز اٹھائے گا اس کو گھر بھیجیں گے. یہ اس ملک کا المیہ ہے، اور آئندہ جو سیاست ہے وہ تو ختم ہو رہی ہے نا. اور جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جو جمہوری پارٹی کہتی تھی، بڑی اسٹرگل والی پارٹی کہتی تھی، آج وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جو ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن آج جو ہے نا وہ سیاست کے خلاف ہیں. ان کو جو سیاست میں ناکامی ہو رہی ہے، اب وہ ناکامی کی وجہ سے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جھکاؤ بڑھ گیا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر رول آف لا اور سپرمیسی آف لا اور سپرمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. آخر میں یہ بتائیے گا، آپ نے ذکر کیا تھا 27ویں آئینی ترمیم کا. ابھی جو حالیہ الیکشنز تھے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے، ان میں آپ لوگوں نے 2 نشستیں تھیں جو حکومت کو دیں، جس کے بعد حکومت کو اب سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت مل گئی ہے. میں نے تب بھی یہ سوال کیا تھا، آپ ہی میرے پروگرام میں تھے، کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. وہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ اب اگر حکومت 27ویں آئینی ترمیم کرتی ہے اور اس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، ان کے ججز کی عمروں کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو تحریک انصاف کو یہ اندازہ تھا نا کہ حکومت یہ سب کچھ کر سکتی ہے پہلے؟ دیکھیں، یہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے پہلے بھی. اس کے کئی پہلو ہیں کہ اگر ہم سینٹ الیکشن یہاں کرا دیتے تو جو پہلے کی طرح جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے وہ پھر گرم ہو جاتی، بریف کیسے آ جاتی، اور ایک کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا. تو اس کے ایک الگ پہلو ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لاس کی ایک سیٹ، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اگر پیسوں کی ریل پیل شروع ہو جاتی تو ایک صوبے کی بدنامی بھی تھی. تو اگر اس اعتبار کو آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غلط فیصلہ تھا. بالکل درست فیصلہ تھا کہ کنسنسس ڈیولپ ہوا، اور
पैसों की रेल पेल को रोका गया है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच शौकत यूसुफ सईद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान साफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मौजूदा सियासी हालात के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं ना चाहिएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन शायद अपने रूज पर है, मामलात किसी तौर संभलते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे सियासी जमातें आपस में बैठें, कोई कंसेंसस डेवलप हो, फ्यूचर का कोई लाहे अमल तय हो, जिससे ये जो पोलराइजेशन है इसमें थोड़ी कमी आए? मुल्क में ये जो टेम्परेचर सियासी इसमें ये जो इजाफा होता जा रहा है इसको ठंडा किया जा सके। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा आपको किसी तरह कोई मामलात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं मुल्क में सियासी एतबार से, हुकूमत और अपोजिशन या बिलखुसूस नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान? असल में बात यह है कि दो पार्टियां हैं, एक हुकूमत है और एक अपोजिशन है। अब एक वक्त में जब हुकूमत का पल्ला भारी होता है तो वो कहते हैं कि अपोजिशन को बिल्कुल खत्म कर दें, उनके जितने भी बोलने वाले लोग होते हैं उनके हम जिससे कहते हैं हम सोच जो दानिश्वर होते हैं वो सारे कहते हैं कि जी ये इलाज तो ये है कि दूसरी पार्टी खत्म हो जाए। जब दूसरी पार्टी ऊपर आती है तो वो कहती है कि इलाज ये है कि पहली पार्टी खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो इस सूरत से हाल में मैंने तो हमेशा पहले, जब आपको पता है इलेक्शन से पहले मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिस इलेक्टेड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जिसका मतलब ये था कि तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो आपस में इकट्ठे मिलके 5 साल के लिए जो है मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी जो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स और एक दूसरे के लिए रिएक्शंस से हमको छोड़ दें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। अब आज जो सूरत हाल है अब ये है कि अब तक चूंकि हुकूमत का पलड़ा भारी था तो हुकूमत साहब जो थी उसने बिल्कुल कोशिश की कि रोड रोलर चला के जो है अपोजिशन को खत्म कर दे, मुकदमात के फैसले भी करवा दे, सब कुछ कर दे। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ कि दोबारा हालात जो है वो दूसरा रुख अख्तियार कर रहे हैं। अब मुझे हुकूमत जो है वो मुज़हमिल और कमजोर होती हुई नजर आ रही है और उसके मुकाबले में अपोजिशन का पलड़ा जो है वो अब थोड़ा भारी हो रहा है और उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स जो हैं जो हमारे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि इस वक्त तासुर तो ये है कि हुकूमत मजीद मजबूत हो रही है। ये जो फैसले आ रहे हैं, आज भी 9 मजीद अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को नाअहल कर दिया, 2 सेनेटर्स को, तो तासुर तो ये कि हुकूमत मजीद मजबूत हो रही है। तो आपको क्यों लग रहा है कि हुकूमत का पलड़ा जो है वो अब उतना भारी नहीं है अपोजिशन के मुकाबले? ये जो वो इस पे एक शेर आता है कबाब के कुछ नजर आते हैं कुछ। दूसरी बात ये है कि हुकूमतें जब भी, मैं माजी में बेशुमार हुकूमतों को देख चुका हूँ, जब हुकूमत समझती है कि वो अल्टीमेटली पावरफुल हो गई है तो उसी वक्त वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। देखें, एक गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी में इंजन जो होता है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है, इंजन जो है दैट इज गवर्नमेंट, लेकिन एक ब्रेक भी होती है छोटी सी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो खड्डे में गिरने में, टक्कर लगने में से बच जाती है। तो जो जमहूरी कॉन्सेप्ट्स में अपोजिशन इज लाइक अ ब्रेक। अब वो हुकूमत नादान जो अपनी ब्रेक का पूरा निजाम ही फारिग कर दे, एक हथौड़ा पकड़ के, बजाय किसी इंसाफ के तकाजे पे या किसी जमहूरी तरीके पे करने के बजाय हथौड़े से ब्रेक को तोड़ दे, तो उसकी गाड़ी ने तो फिर टक्कर खानी है। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त कंप्लीट डेमोलिशन ऑफ अपोजिशन जो है वो काउंटर बैलेंस खत्म हो रहा है हुकूमत का, और इसके बाद इस चीज का बड़ा खतरा पैदा हो जाता है या पूरा निजाम ना उलट जाए या हुकूमत ना उलट जाए। और जो आज के आप सारे इस वक्त के अवामिल देख रहे हैं उसमें हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और इसका एहसास जो है हुकूमत में बैठे हुए जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनको भी है। मियां नवाज शरीफ साहब को इसका पूरा एहसास है कि अवाम में, देखें हुकूमत कहाँ लूज करती है, हुकूमत की अवाम में पॉपुलैरिटी नहीं,
دیکھیں حکومت کے لیے عوام کی سپورٹ از لائک واٹر فار فش. وہ مچھلی نہیں زندہ رہ سکتی جو پانی میں نہ ہو. اب جس حکومت کو پبلک کی سپورٹ نہ رہے وہ بیچاری کیا حکومت کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت کو پبلک کی سپورٹ نہیں ہوتی تو وہ ڈیڈ ویٹ بن جاتی ہے. ڈیڈ ویٹ جو ہے کوئی ادارہ زیادہ دیر تک کندھے پہ اٹھا کے نہیں پھر سکتا. تھرڈ چیز یہ ہے کہ جب پبلک سپورٹ بھی نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ڈیلیوری بھی نہ ہو. جب ڈیلیوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد تو آپ بالکل ہی ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت حکومت کو پبلک کی سپورٹ بھی نہیں ہے, وہ اپنی ڈیلیوری کے ذریعے پبلک کی سپورٹ مسٹر بھی نہیں کر سکی, اور ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے ملک کے لیے بھی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا کہ ایکسپورٹس بڑھ گئی ہو, ملک کے اندر بے روزگاری کم ہو گئی ہو, ملک کے اندر خط غربت سے نیچے لوگ کم ہو گئے ہوں. ہر چیز جو ہے وہ نیگیٹیولی رائز کر رہی ہے ادر دین دا ایڈورٹائزمنٹ, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایپس جنہیں وہ انٹروڈیوس کریں. میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ بجلی کے بل کی ایپ آ گئی جس کو دیکھ کے عوام کا ویسے ہی دل فیل ہو جائے. اچھا سر, مطلب یہ ہے کہا کہ اور کاشتکاروں کے ساتھ کیا ہو گیا آپ دیکھیں, تاجروں کے تینوں بڑے ایریاز کے چیمبرز جو ہیں وہ آ کے اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں. پورے ملک کے جو ہے کاشتکار آ کے اسلام آباد بیٹھے دعائیاں دے رہے ہیں. لاہور جو کہ اسٹرانگ ہولڈ تھا پی ایم ایل این کا, کراچی جو کہ اسٹرانگ ہولڈ تھا پیپلز پارٹی کا, وہ دہائیاں دے رہا ہے حکومتوں کے خلاف. تو اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اوپنلی. جو ہے تاجر بیچارہ تو بڑا ڈرپوک ہوتا ہے, وہ تو حکومت کے خلاف بولتا بھی نہیں ہے, بول رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سانس نکل رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ جو حالات ہیں یہ حکومت کے لیے اچھے انڈیکیٹرز نہیں ہیں. ٹھیک ہوگا, آپ نے صرف 2 پاسبلٹیز کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ جب ایسا ماحول بن جاتا ہے جو آپ کے نزدیک اس وقت ملک میں بن چکا ہے تو 2 خطرات ہوتے ہیں, یا تو حکومت کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا سسٹم ہی, پورا نظام ہی گر جاتا ہے. آج جو ماحول ہے آپ کو کیا لگتا ہے, جو انڈیکیٹرز آپ نوٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو حکومت کے گرنے کا خطرہ ہے یا اس سسٹم کے گرنے کا خطرہ ہے؟ دیکھیں میں پاکستان کے اندر ایک انتہائی حساس پولیٹیکل آبزرور, کیونکہ میں خود پالیٹکس میں سے نکلا ہوا ہوں, اس لیے میں سیاسی حالات کو بہت حساسیت کے ساتھ دیکھتا ہوں اور غیر جانبداری سے دیکھتا ہوں. ہمارا جو سیاسی دانشور ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی لیننگز بن جاتی ہیں کہ جی میں رائٹ ایک پارٹی کے ساتھ ہوں, آپ دوسری, تو مجھے ادھر گرین نظر آئے گا. میں دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں, اس لیے میں سب سے پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں نے ڈے 1 پہ کہا تھا اور میرا یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے, ہاں ڈائیلاگ کرنا چاہیے. ڈیل آج تک نہیں ہوئی اور یہ میری پریڈکشن تھی. دوسرا میں نے الیکشن والے دن کہا تھا کہ جو آپ عوام میں پاپولر نہ ہوں تو اس ڈیڈ ویٹ کو زیادہ دیر تک ادارے اٹھا کے نہیں پھرا کرتے. آپ سمجھیں اس چیز کو اور پرفارم کریں. نہیں, اب جو صورتحال ہے, یہ جو 2 آپشنز جن کی آپ نے بات کی, میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے اوپر اپوزیشن کا دباؤ اب بڑھنا شروع ہو جائے گا. دیکھا جی, انہوں نے سپریم کورٹ میں لیٹر لکھ دیا, نیب کے لیے لیٹر لکھ دیا, چینی کا سکیم آ گیا, ٹھیک ہے جی, پبلک کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ ایشوز کھڑے ہونے شروع ہو گئے, ٹریڈرز کھڑے ہوئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے قسط میں تو حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہوگا اپوزیشن کا اور ملک کے جو ڈفرینٹ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے. اب اس کو اگر حکومت رسپونڈ کرتی ہے تو پھر ایک ڈفرینٹ صورتحال بنے گی. اگر حکومت پھر اس کے اوپر بھی رولر لے کے نکل آتی ہے اور بلڈوزر لے کے جو ہے وہ سب کے سروں سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے پھر ملک کا نقصان ہوگا میرے خیال. تو اس میں آپ کیا ٹائم لائن کیا دیکھ رہے ہیں سر اس سارے معاملے کے لیے؟ آپ کے نزدیک کیا ٹائم لائن ہے؟ مطلب اب حکومت کو اقتدار میں آیا اب ایک اچھا خاصا عرصہ ہو گیا. سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن کے جو پریشر ٹیکٹکس ہیں, جو وہ خطوط لکھے جا رہے ہیں, نیب تو کنٹرول میں ہے حکومت کے مکمل طور پر. سملرلی اگر عدلیہ کی بات کریں تو عدلیہ کے اوپر بھی اس کی جو حیت کی تبدیلی ہے اس کے بعد کافی سوالات اس کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان اداروں کے اوپر یہ جو خطوط ہیں ان کا کوئی پریشر حکومت کی طرف جائے گا؟ بہت اچھی حیدر آپ کا ویری کریٹیکل آبزرویشن. میں اس میں آپ کو یہ پتا, جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی نا, میں واحد بندہ تھا جس نے چیخ کے حکومت کو کہا تھا کہ یہ آپ
अपोजिशन के खिलाफ नहीं कर रहे, अपने खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसी और हम बचपन से देख रहे हैं कि ये वो गुंबद की सदा होती है जो खुद ही इंसान को सुननी पड़ती है, ये वो गड़ा होता है जिसमें खुद ही आपने गिरना होता है। और जमहूरियत ही और जमहूरी इदारे ही वो फैसिलिटेशन होती है, वो सपोर्ट होती है जो हुकूमत के लिए भी होती है और अपोजिशन की। इंसाफ वो एलिमेंट है जो जिंदगी देता है पूरे जमहूरी प्रोसेस। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो इदारे हुकूमत ने अपने कंट्रोल में किए हैं वही उसी के कंट्रोल में नहीं रहते जब वक्त बदलता है। वजूहात आपको अब जो है ऐसी सिचुएशन में मैं टाइम लाइन इसलिए नहीं दूंगा कि मुझे इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि PMLN की जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब की शक्ल में, वो बहुत ज्यादा इस वक्त सेंसिटाइज हुई हुई है अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर। वो कहते हैं भाई तुमने मेरी पार्टी डबो दी, तुमने मेरी जमहूरियत डबो दी, तुमने मेरी सियासत डबो दी, तुमने मेरा नैरेटिव वोट को इज्जत डबो दिया, अब तुमने मेरी मुस्तकबिल की सियासत की उम्मीदों को भी दफन करने जा रहे हो। तो मैं इसके ऊपर वो एक थिंकिंग प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है, मरी में भी किया है, बाद में भी वो लोगों से मशवरे भी कर रहे हैं, और वो ही इज थिंकिंग ऑन द राइट ट्रैक मेरे ख्याल में कि ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें कि गाड़ी को कंप्लीट डी ट्रैक ना हो। अगर उसके अंदर वो कोई इनकलाब, सर वो रास्ता क्या हो सकता है? मियां साहब की अप्रोच क्या होगी कि वो रास्ता क्या? अगर वो कोई इनकलाबी स्टेप ले लेते हैं, इनकलाबी से मुराद ये है कि वो इस तरफ आ जाते हैं कि अनकंडीशनली ऑपोजिशन के साथ बातचीत करें और जमहूरियत के जो उनके ऊपर जमहूरियत की जिसे कहते हैं डिस्टॉर्शन के और जमहूरियत को पीछे धकेलने के जो इकदामात उनके जिम्मे आए हुए हैं उससे बरात हासिल करें। और ये जो एक हाइब्रिड हुकूमत का इन्होंने खुद से नाम निकाल लिया है, मतलब इससे एन इंसल्ट टू अ गवर्नमेंट, ठीक है ना जी, कि मतलब आइन के तहत चलती हुई गवर्नमेंट कह रही है कि हम आइन के तहत नहीं चल रहे। मैं तो कह रहा हूं अगर हाइब्रिड चलाओगे ना तो फिर थोड़ी देर बाद तुम ईवी बन जाओगे। मतलब ये है कि फिर इलेक्ट्रिक तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, हाइब्रिड नहीं रहोगे, तुम्हारा रोल ही कोई नहीं रहेगा, योर इंजन वोंट बी रिक्वायर्ड देन। सर आखिर में ये जो बचपना इन्होंने किया है, ये बचपना इन्हें खत्म करना पड़ेगा और आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा। ये इदारों को मिसयूज कर रहे हैं सारे इदारों। सर आखिर में ये बताइएगा कि आपने जो कहा कि नवाज शरीफ साहब को ये शिकवा है कि उनकी जो सियासत है, जो उनकी अप्रोच थी, जो सोच थी, उसको ख़त्म किया जा रहा है, वो शिकवा उनको किससे है? अपनी हुकूमत से है, अपनी पार्टी के लोगों से है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से है, मरीम नवाज साहिबा से है, या किसी और से? देखें, मेरे से अगर वो पूछेंगे तो मैं कहूंगा जी सबसे पहले तो शिकवा आपको अपनी जात से होना चाहिए है जी। अगर 8 तारीख को आप कामयाबी की तकरीर ना करते और हकीकत की तकरीर कर देते तो आज हालात आपके हक में बदल चुके होते और एक नया रुख शुरू हो जाता। तो स्टार्ट तो उन्हें अपने आप से करना चाहिए। देखें, हमें अपने रिट्रोस्पेक्ट, हमें अपने जात में देखने की सियासतदानों को अहलियत पैदा करनी। बिल्कुल ठीक। इसके बाद बाकी सब कुछ जो है वो उनकी हुकूमत के जिम्मे। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि ये कोalition जो उन्होंने बनाई हुई है ये उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है पॉलिटिकल एंगल से। इसलिए उन्हें इस सारे मॉडल को रीविजिट करते हुए अपने आप को रीएक्टिवेट और रिवाइटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। अपने प्रोग्राम काला नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू की आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कश्मीर का जो मसला है इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं भारत ने जो यकतरफा तौर पर कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया, उसके बाद अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस वक्त इंटरनेशनली क्या ऑप्शंस पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज 5 अगस्त है, यौम इस्तिहसाल कश्मीर। आज से 6 साल कबल भारत ने एकतरफ़ा तौर पर कश्मीर की खुसूसी हैसियत को, स्पेशल स्टेटस को तब्दील किया और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया। उसके बाद मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। महीनों का तवील लॉकडाउन जिसको कश्मीरियों ने भारतीय फैसले को
مسترد کیا، اور آج تک حالات یہ ہیں کہ بھارت میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد فوج وہاں پر موجود ہے، اور کشمیری کسی طور بھارتی تسلط کو جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس 6 سال کے عرصے میں بھارت نے مسلسل کوشش کی کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں 1 لاکھ سے زائد نان کشمیریز کو ڈومیسائلز دیے گئے ہیں، وہاں پر جو فوج میں لوگ ہیں ان کو، اور جو دیگر جو حکومتی ادارے ہیں ان میں سرو کرنے والے انڈینز کو جو نان کشمیریز ہیں ان کو وہاں پر زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ڈیموگرافک تبدیلی ہے اس کے اوپر اب پاکستان کا موقف کیا ہے؟ پھر حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو کشمیر کا ایشو ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنلائز ہوا، اور جو اپرچونٹیز اس وقت پاکستان کے پاس ہیں وہ کیسے پاکستان اویل کر سکتا ہے؟ پروگرام کے اس حصے میں اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے، فارمر پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر کے، اور اس وقت دنیا بھر میں کشمیر کاز کو لے کر جو بڑی معتبر آوازیں ہیں ان میں سے ایک معتبر اور بلند آوازیں۔ سردار صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا، 6 سال ہو چکے ہیں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے جو اس کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کیا، ان 6 سالوں میں سب سے پہلے تو پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان 6 سالوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوئے۔ جموں و کشمیر کا وہ علاقہ مقبوضہ ہے، وہاں کے لوگ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہندوستان نے مختلف قسم کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیموگرافی سے متعلق، جو انتخابی حلقہ بندیوں سے متعلق، لیکن وہ کبھی بھی آج تک جو ہے اہل جموں و کشمیر، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کے دل اور دماغ نہیں جیت سکے ہیں، اور ابھی بھی ان کے درمیان جو خلیج حائل تھا، جس طریقے سے کشمیر ہمیشہ ہندوستان کا ایک غیر فطری مقبوضہ علاقہ تھا، اس کی وہ حیثیت برقرار ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے بہت کوشش کی، یعنی 2019 کے فوراً بعد اس نے دنیا کی پارلیمنٹس کو آگاہ کیا تھا، سلامتی کونسل کو آگاہ کیا تھا، اس کے بعد ذرائع ابلاغ تک ہم پہنچے تھے، اور کشمیر کا مقدمہ پیش کیا تھا۔ کشمیر میں جو حالات تھے اس وقت، جو تالہ بندی تھی، اس کے بعد جو استبداد تھا، جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جو کھیتیاں برباد ہو رہی تھیں، جو روزگار ان سے چھینے جا رہے تھے، جو باہر سے لوگوں کو آباد کیا جا رہا تھا، یہ سب کچھ دنیا کو بتایا گیا، اور اس سلسلے میں جو بھی حقائق تھے وہ اس کی دستاویزات ہم نے دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں جمع کروائی، اقوام متحدہ میں، اس کے علاوہ دنیا کے جو بڑے بڑے کیپٹلز ہیں۔ تو وہ جد و جہد اپنی جگہ پہ جاری رہی۔ اس زمانے میں میں خود بھی صدر تھا، مختلف ممالک میں گیا، مختلف پارلیمنٹس میں گیا، مختلف تھنک ٹینکس میں گیا، لیکن ابھی جو ہے کچھ جو مئی 2025 کی جنگ سے پہلے کچھ خاموشی سی طاری تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ بھارت نے اپنا ظلم و ستم ختم کر دیا تھا، وہ 10 لاکھ فوجی جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں تھے وہ وہی متعین تھے، اس کے بعد جو ہے وہ پولیسنگ بھی کر رہے تھے اور سیکیورٹی فورسز کے طور پر بھی کام کر رہے تھے، اور انہوں نے تقریباً پوری ریاست کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اسی طریقے سے دلی میں بیٹھی ہوئی حکومت تمام فیصلے کر رہی تھی، اور یہاں کی جو انہوں نے نئی منتخب حکومت سامنے لائی وہ کٹ پتلی تھی، اس کے پاس 0 اختیارات تھے، لیکن بین الاقوامی سطح کے پر اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن مئی کی جنگ کے بعد جب ہندوستان کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور بھارت کو اس کی جارحیت کی سزا ملی، تو اس وقت غیر متوقع طور پر امریکہ ایک بہت بڑے حلیف کے طور پر پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے سلسلے میں ہندوستان اور پاکستان کی مدد کرے گا۔ اور اس وجہ سے ہندوستان کو بہت ہی دھچکا لگا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، 2 طرفہ بھی نہیں، یک طرفہ معاملہ ہے، بلکہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی یہ تنازع ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا موقع تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ 2019 کے اقدامات کے بعد وہ پورے کے پورے مقبوضہ علاقے کو اپنی ریاست میں، اپنی فیڈریشن میں ضم کر دیں گے۔ ایسا وہ نہیں کر سکے، اور اب جو ہے یعنی 2025 کی جنگ کے بعد پاکستان نے ساری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے، سلامتی کونسل میں کئی مرتبہ اٹھایا ہے، جنگ کے دوران اٹھایا، اس کے بعد جب سلامتی کونسل میں پاکستان کی پریزیڈنسی تھی تو اس وقت جو ہے ایک دستاویز وہاں باہر آئی ہے جس میں آرٹیکل جو چیپٹر 6 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، اس کے جتنے متعلقہ
آرٹیکلز ہیں جس میں پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کہ سے متعلق جو ہے وہ ثالثی ہو، وہ ایجوکیشن ہو، جوڈیشل سیٹلمنٹ ہو، کوئی ریجنل انٹرونشن ہو، کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو، کوئی سیکرٹری جنرل کی طرف سے اقدام ہو، اس کے بارے میں ایک دستاویز وہاں سامنے آ چکی ہے اور جو پاکستان کی زیر صدارت پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب جو آج کے دن یہ دنیا بھر کے تقریباً 100 کیپٹلز میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نرم اصطلاح ہے، اس کو یوم استبداد کہنا چاہیے، یہ یوم نوآبادیت کہنا چاہیے، یا یوم ظلم و ستم کہنا چاہیے۔ یوم استحصال تو کئی معاشروں میں ہوتا بالکل رہتا ہے، بالکل یعنی یہ غریبی اور امیری کے کانٹیکسٹ میں بھی استحصال کا ذکر آتا ہے۔ یہ استحصال نہیں ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے اور یہ جبر و استبداد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو ذکر کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی ابھی کشمیر سے متعلق ثالثی کی جو پیشکش کی ہے اور بھارت اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا تھا، لیکن ابھی یہ جو انٹرنیشنلائز ہوا ہے اور واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں جو اب اپروچ ہے اس وقت پاکستان کو لے کر، آپ نے چونکہ ایک بڑا عرصہ وہاں پر بھی گزارا ہے، آپ وہاں کی معاملات کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان حالات میں ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس اس مسئلے کو مزید دنیا کے سامنے لایا جائے، اور اس کے حل کے لیے آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے کہ بھارت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے انٹرنیشنلی؟ دیکھیے، بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنے کی بجائے اسے قائل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر سفارتی دباؤ ڈالنا چاہیے واشنگٹن کو اور اقوام متحدہ کے دوسرے ارکان کو، بالخصوص سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کو بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تصادم کے امکانات ہمیشہ موجود رہیں گے، اور اگر کبھی تصادم ہوا جیسے ابھی حال ہی میں ہوا تو وہ ایک نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے جو ساری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں واشنگٹن کا کچھ ماحول اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سفیر رہا تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، تو وہ صبح و شام ہر لمحہ ہندوستان کی مالا جھپتے رہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان چین کے خلاف کاؤنٹر ویٹ ہے اور چین کو گرائے گا، اور اس طریقے سے امریکہ کو اپنا جو ہے نہ پولیٹیکل کیپٹل اتنا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا، نہ افواج استعمال کرنے پڑے گی۔ بھارت ایک وہ سمجھتے تھے کہ تقریباً 60 میٹر لمبا پہلوان ہے جو ہمالیہ کراس کرے گا اور چین کو شکست دے دے گا۔ لیکن اس حالیہ جنگ کے دوران اور اس سے پہلے بھی شکوک و شبہات تھے کہ بھارت کی نہ تو نیت ہے اور نہ ہی اس میں ایسی طاقت ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے۔ تو میں یہ اس لیے پس منظر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے واشنگٹن میں فضا خوشگوار ہوئی ہے، جس کی شہادت نہ صرف صدر ٹرمپ نے دی ہے، مارکو روبیو نے دی ہے جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، پینٹاگون نے دی ہے، سینٹ کام نے دی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے۔ ہمارے اوپر یہ اونس ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، پاکستان امریکہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور مسئلہ کشمیر کے لیے دیرپا اور منصفانہ حل ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو جماعت برسر اقتدار ہے وہ الیکشن سے پہلے اسی نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ نئی دلی کو پریشرائز کر سکیں کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کیا جائے؟ سیکنڈلی، بھارت اس وقت بڑی تیزی سے کشمیر میں ڈیموگرافک تبدیلیاں کر رہا ہے، وہاں پر کچھ رپورٹس کے مطابق 1 لاکھ سے زائد نان کشمیریز کو ڈومیسائلز ایشو کیے جا چکے ہیں، وہاں پر بھارتی فوج کے لوگوں کو، بھارتی حکومت کے جو لوگ وہاں پر سرو کر رہے ہیں ان کو زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو جس تیزی سے بھارت کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر رہا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے کشمیر کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو 2 جماعتیں وہاں، ایک پی ڈی پی ہے اور دوسری نیشنل کانفرنس ہے، یہ بھارت کی خدمت کرتے رہے ہیں باری باری، اور بھارت ان کو نوازتا رہا ہے، یعنی 100 ان کے درمیان اختلافات صحیح، لیکن نیشنل کانفرنس کے اوپر وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی تیار ہے، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ تیار ہے، کیونکہ یہ ان کے نون ایلیمنٹس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا کمزوریاں ہیں، ان کی کیا قوتیں ہیں، تو وہ اس سے مکمل طور پر واقف ہیں، لہٰذا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چن کر ان کو وہاں منتخب کروایا گیا ہے تاکہ وہ بھارت کی صحیح معنوں میں مزاحمت نہ کر سکیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ
اسپیشل اسٹیٹس بحال کیا جائے گا، تو یہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ جو دسمبر 2023 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں پہلے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھارت نے اقدامات کیے مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، لہٰذا جو ہے انہوں نے ان کے ان اقدامات کی توثیق کر دی ہے۔ دوسرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں انتخابات کروائے جائیں، اور انتخابات پچھلے ستمبر میں ہو گئے تھے، ستمبر 2024 میں ہو گئے تھے، اور ایک کمزور سی کابینہ بھی بنا دی تھی جس میں بے اختیار وزیر اعلیٰ ہے اور بے اختیار وزیر ہیں، اور حکم نامے سارے کے سارے دلی سے جاری ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ بھی حکم نامے میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے۔ یہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے زمانی ہے، کیونکہ ہندوستان میں جو صوبے ہیں انہیں اسٹیٹ کہا جاتا ہے، تو اسٹیٹ میں وہ خصوصی حیثیت شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خصوصی حیثیت میں ان کا ایک جھنڈا تھا، ان کی شناخت تھی، ان کی اپنی اسمبلی تھی، ان کا اپنا آئین تھا، ان کو ایک قسم کا، اگرچہ وہ بھی فرضی تھا، وہ اس میں بھی کوئی اس قسم کی جو ہے کوئی قانونی نقطہ نظر سے کوئی حیثیت نہیں تھی کشمیر کی، کیونکہ یہ سارے کا سارا ڈھکوسلا اس لیے انہوں نے رچایا تھا تاکہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نعم البدل کے طور پر اس نظام کو پیش کر سکیں۔ تو اگر وہ اسٹیٹ ہوڈ بحال بھی کرتے ہیں تو وہ اسے صوبے کا درجہ دیں گے، جیسے کہ بہار ہے یا جیسے ہماچل پردیش ہے، یا ہماچل پردیش کے بجائے جو ہریانہ یا پنجاب ہے، لیکن وہ ان کو وہ خصوصی حیثیت نہیں دیں گے جو انہوں نے اپنے آرٹیکل 370 کے ذریعے ان کو دی ہوئی تھی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوتا تب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ موجود رہے گا، برقرار رہے گا۔ آپ ابھی جو حالیہ کشیدگی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس کے بعد جو اپروچ ہم دیکھ رہے ہیں مودی حکومت کی، آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایک اور بڑا ٹکراؤ ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، بھارت حملہ کرے گا، اور بھارت کے نیتا اس سلسلے میں بیانات دے رہے ہیں۔ جو راجناتھ سنگھ ان کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے لوک سبھا میں جب خطاب کیا اور آپریشن سندور کے بارے میں، نام نہاد آپریشن سندور کے بارے میں بریفنگ دی لوک سبھا کے ارکان کو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی پوز کیا ہے، جنگ میں تعطل کا آغاز کیا ہے، جنگ ختم نہیں کی، وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ اسے کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ایسا کچھ کیا دوبارہ تو ہم دوبارہ جنگ کریں گے، اور پاکستان نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا، ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھے، لہٰذا وہ کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایسا بہانہ اور جواز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ان کی بہت وسیع پیمانے پہ سبکی ہوئی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی اپنی جماعت کے اندر، بھارتیہ جنتا پارٹی میں، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ میں، جو ان کی سرپرست تنظیم ہے، سرپرست ایکسٹریمسٹ تنظیم ہے، اور پھر اپوزیشن کے سامنے، اور پھر جو ہے جنتا کے سامنے، جو عوام الناس کے سامنے۔ تو ان کا غرور خاک میں مل گیا ہے، ان کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے، تو یہاں شدید خطرہ موجود ہے کہ وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر ایک مرتبہ پھر حملہ نہ کریں، اور حملہ کیسا، جیسے پچھلی مرتبہ انہوں نے ہمارے سویلینز کو نشانہ بنایا اور کہا کہ جی ہم دہشت گردی کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ میں خود ان دنوں کم از کم ایک جگہ پہ گیا تھا جہاں انہوں نے صرف سویلینز کو مارا تھا، اور وہاں کوئی اس قسم کا دہشت گردی کیا کسی قسم کا کوئی وہاں کوئی تربیت کا کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پاکستان کے سویلینز کے اوپر حملہ کریں، اور نریندر مودی نے جنگ کے فوراً بعد یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا نیو نارمل ہے، کہ مطلب یہ اب معمول کی بات ہے، اور وہ اس قسم کے حملے کرتے رہیں گے۔ پاکستان نے بھی منہ توڑ جواب دیا، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایک حملہ کرے گا تو اس کو ہندوستان کو 10 گنا زیادہ جواب ملے گا، اور 10 گنا زیادہ سنگین سزا دی جائے گی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک قسم کا صرف نیوکلیئر سطح پہ نہیں بلکہ روایتی سطح پہ جو ہمارے کنونشنل بیلنس ہے اس کو بھی پاکستان نے بحال کیا ہے، اور اسے بھی ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر پیش کیا ہے۔ بالکل سر، لیکن سر یہ اپروچ کس قدر خطرناک ہے جو آپ نے راجناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا، اور پھر بھارت کسی بھی وقت کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر کے دوبارہ جنگ کا آغاز کر سکتا ہے، تو یہ کس قدر خطرناک چیز ہے اس خطے کے لیے اور الٹیمیٹلی پوری دنیا کے لیے؟ یہ اسے آپ ایک قسم کا نیوکلیئر ٹینڈر باکس کہہ سکتے ہیں، کہ کشمیر میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آتش فشاں ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ وہاں بظاہر لوگ سمجھتے ہیں وہاں خاموشی ہے، وہاں خاموشی نہیں ہے،
وہاں یہ ہے کہ ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں رپورٹیں باہر نہیں آ رہی. تو ایک تو آتش فشاں وہاں موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھارت کے جو کور ہے اس کے ارد گرد جتنی ریاستیں ہیں وہ بھارت سے نالا ہیں، وہ پنجاب ہو، آسام ہو، تامل ناڈو ہو، یا اس مہاراشٹرا تک، اور جتنا بھی ساؤتھ انڈیا ہے وہ بھارت سے خوش نہیں ہے. اس قسم کا جو جنگجوانہ ان کا طرز عمل ہے، اس میں بھارت کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ان کے اس حملے کی حکمت عملی کے اوپر شدید تنقید ہوئی. صرف جو ہے ان کا خریدا ہوا میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا رہا، لیکن بھارت کے عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، نہ وہ دیں گے. نہ بھارت کے اس قسم کے حملوں کو یا کھوکھلے دعووں کو کسی قسم کی قبولیت مل سکتی ہے، اور نہ دنیا نے ان کا ساتھ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ پورے عالم انسانیت کے لیے خطرہ ہے. اور اس لیے ہم سب کو مل کر ہندوستان کی اس جنون کا مقابلہ کرنا چاہیے، مذہبی جنون کا، اس کے قسم کا یہ جو فیشزم ہے، یا جو کشمیر کے سلسلے میں جو لیبل اسٹرانگ ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، سابق صدر آزاد جمہوریہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج 5 اگست ہے. آج سے 6 سال قبل بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے اندر جس گورنر نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا، ستیہ پال ملک، جو بعد میں مودی کے خلاف اوپنلی بولا. 1 سال قبل میرے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ مودی اقتدار کے لیے اپنے لوگوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے. لیکن آج ٹھیک 5 اگست کے دن 6 سال بعد آج کے روز ہی وہ ستیہ پال ملک ہلاک ہو گیا. جہاں تک بات کشمیر کی ہے، پاکستانی عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ دنیا جانتی ہے، کشمیری اس سے واقف ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیری ہمارے ساتھ آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.